یاد رہے کہ نون لیگ وہی سیاسی جماعت ہے جو ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ بھی کر چکی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ماضی میں نون لیگ نے کس طرح اور کب کب عدلیہ کی توہین کی اور اپنی مرضی کا فیصلہ نہ ہونے پر کس طرح عدالتوں کو اور ججوں کو دھمکیاں دیں۔ جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑا نہیں تم کو، آج حاضر سر بھی تو کل ریٹائر ہو جاؤ گے۔ میاں نواز شریف کو اگر عوامی مینڈیٹ سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی، کوئی بھی اس کا حصہ بنا، تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ ہونی چاہیے کہ ان کے کیس سنیں، نہ کہ یہ سیاسی کیس سن لیں۔ آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو آپ اس طرح قومی خزانے کو قوم کو ضائع کریں؟ آپ بھی اپنے کھاتے تیار رکھیں۔ ذریعہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے ججوں، بکاؤ اہل قلم۔ پاناما میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، لیکن ججوں نے جب اس کو کرپشن کا رنگ دیا گیا تو پاناما بینچ کے ججوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ دور وہ تھا جب کعبے میں بت بنے ہوئے تھے، آج عدالت جو سب سے بڑی اونچی ادارہ ہے وہاں بھی پی سی او کے بت بنے ہوئے ہیں۔ وہ رکھتے تھے کہ کسی عام شہری کو جو عدل کا نظام ہے وہ فراہم ملے گا، کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، کوئی رول آف لا ہوگا، تو یہ سزا پہلے دی گئی ہے، وہ کیس آج جمع ہو رہے ہیں، یہ سب عجوبہ ہے۔ صاحب کے کیا میں کس سے سناؤں کہ کس طرح انہوں نے مجھے سزا دی ہے اور وہ کس طرح اس سزا میں سے بھی میاں نواز شریف کے خلاف بیان میرے سے لینا چاہتے تھے کہ داماد ہائی کورٹ نامنظور۔ معاملہ یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں بعض ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں سے انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں۔ کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے۔ تو اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں۔ ہیرے تلاش کر کے جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، جے آئی ٹی، اور دوسروں کے ہر جھوٹ اور بددیانتی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک خاندان پر بے بنیاد الزامات پر کئی ریفرنسز دائر ہو جاتے ہیں۔ بخشا ہوتا اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا، جس نے نظریہ ضرورت جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا۔ وہ واردات جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی۔ سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا۔ اس کے بغیر سیاسی شہادت جو ہے آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی وہ بھی جوڈیشری نے کی۔ اس ذریعے قوم کو بتاؤں گی کہ جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی۔ سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکرین پہ تصویریں لگاؤ ذرا، سرگودا بھی دیکھے سازش کرنے والے کون تھے۔ 5 کا تولہ نظر آ رہا ہے، جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں۔
निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया। कल वो डैम वाला बाबा जहमत कोर्ट तरतीब दिया जाए। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतने बड़ी तकदीर का फैसला जंग को जजेस नहीं कर सकते जिनके पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं। जो आपके फैसलों की वजह से इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी, इस मुल्क में जो इंतशार का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया है, उसकी जिम्मेदारी अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों पर आती है। वो उन 4 सालों की कारस्तानी और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। उनके जो फैसले, बेंच फिक्सिंग है, ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार एक दफा अपना माइंड दे चुका है, एक दफा अपना जाती नात बता चुका है। आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और ख्वाजा तारिक रहीम से जो बाबा रहमते की गुफ्तगू आई है सामने, जिसे आप लोग बाबा ज़हमते कहते हैं, वो 5 से था, 2-3 से था या 4-3 से, 4-3 जो 4-3 से अगर होता तो ये जो कि रियलिटी 4-3 से